کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس ساتھ پر، اس وقت پر کہ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے کلام فرماتے اور قسمت ناز کرتی ہیں ان ہستیوں کے اوپر جو اپنی سر کے آنکھوں سے پیغام مصطفیٰ کو سماعت کرتے ہیں، اور دل کی آنکھوں سے اس فرمان کو اپنے خزانے دل کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور سلام ہو ماں بعد ان لوگوں پر بھی کہ جب بھی ان کے سامنے رب کا کلام اور یا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ ہمتن گوش ہو کر کے ادب سے، محبت سے اس کلام رحمان یا حدیث کو سنتے ہیں اور سن کر کے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اے دوستان محترم، آپ خوش قسمت ہیں۔ خوش قسمت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں خوش قسمت اور ایک ہے خوش قسمت۔ خوش قسمت وہ ہے مال و زر، تعلق اور دنیا تو سب کچھ ہے لیکن دین کا راستہ ان سے روٹ چکا ہے۔ اور خوش قسمت وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مال و زر کی فراوانی نہ ہو لیکن دین کا راستہ ان کے ساتھ ہو تو قسمت بھی اس کے اوپر مسکراہٹ بکھیرتی رہتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہو سبحان اللہ کہ رب کائنات نے مال دیا، کثرت اور قلت کی بات نہیں، مال دیا لیکن اس مال کو بھی دین کے راستے پر صرف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اولاد دی اور اولاد کو بھی دین کے راستے پر لگا دیا، اور اگر تعلق، رشتہ داریاں اور اہل علاقہ سے محبت کے مراسم بھی ہوں تو دعوت فکر فقط اور فقط اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس کے اوپر ہو جائے، اور اسی کرم کو تحدیث نعمت کے طور پر اپنے ساتھ رکھو، اس کا اظہار بھی کرو اور اظہار کے ساتھ اس اظہار محبت میں اپنے بھائیوں کی کثرت بھی پیدا کرو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں صوفی مسکین الخیری صاحب کو، اور اسی طریقے سے شہزاد الخیری صاحب کو، پھر ان کے بیٹے ہیں رئیس احمد بھائی ہیں چھوٹے، اور حافظ کلیم اور حاجی فضل الرحمان صاحب، کہ سال ہا سال سے یہی پیغام اس علاقے میں آواز جو ہے سبتست بر جرید عالم دوام میں ماں کے تحت گونجتا رہتا ہے، چاہے وہ ثناخانی مصطفیٰ ہو، چاہے اہل علم اور اہل قلم زبان سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرے۔ مجھے اچھی طرح وہ وقت بھی یاد ہے کہ یہاں پر جب مکان تھے تو وہ مکان جیسے دیہاتوں کے مکان ہوتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ یہ گاؤں بھی پورا ایک ٹاؤن بن چکا ہے۔
اور آپ کے والد بزرگوار اس وقت حیات تھے، تو یہاں وہ مکان تھا پرانے طرز کے، اور اس میں تس کو احتشام سے اللہ کے ذکر کو، حضور کے ذکر کو، ثنا کو یہ بلند کرتے تھے۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شانوں کے ساتھ اللہ نے اس زمین کو گواہی کے ساتھ ساتھ رفعت اور بلندی ظاہری طور پر دی کہ آج اس جگہ پر ایک کوٹھی بن چکی ہے۔ جو ہی آئے اور اس جگہ پر داخل ہوئے تو ذہن میں آیا کہ پہلے آتے تھے تو چڑھائی چڑھتے تھے، اب آئے تو سیڑھیاں چڑھنے شروع ہو گئے، اور اس سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس کوٹھی کے چھت پر بیٹھے تو دائیں بائیں سہالہ جو ہے وہ ارد گرد نظر آ رہا ہے، اور یقیناً یہ چھت بھی گواہ، یہ ہوا بھی گواہ کہ اسی چھت اور اسی ہواؤں سے اللہ اور رسول کی بہاروں، ذکر کی بہاریں چاروں طرف گونج رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے دوستان محترم، یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس گھر سے یہ صدا کو، یہ ذکر کو، یہ فکر کو جاری و ساری رکھا ہے۔ اور پیغام محبت یہ ہے کہ جتنے اہل علاقہ کے لوگ بیٹھے اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا، آپ بھی اپنے گھروں کو میلاد مصطفیٰ سے، ذکر اللہ سے، ذکر رسول سے آباد کر لو، اس نیت کے ساتھ کہ یہ گھر در و دیوار یہ مجھ پر گواہ ہو جائے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن اولاد کے لیے ایک ایسا مشن، ایک ایسا راستہ چھوڑ کر کے جائیں کہ نہ ہو تو ہمارے گھر کے در و دیوار قال اللہ قال الرسول کی صداؤں سے گونج رہے۔ حضرت علامہ مولانا قاضی غیاث دام ظلہ نے خیر الکلام ما قل و دل کے تحت مختصر وقت میں خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اسی گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کبار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس روایت کو امام مسلم نے باب الایمان کی پہلی حدیث میں رکھا۔ جبریل امین آئے انسانی شکل میں، زانوئے تلمذ حضور کی بارگاہ میں طے کرنے کے لیے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گئے، اور چند سوال کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هو الاسلام، ارکان اسلام کو حضور نے بیان فرما دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول ما هو الایمان، تو ایمان کے درجات کو حضور نے بیان فرما دیا۔ پھر جو ہے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هو الاحسان، احسان کیا ہے؟ نبی الرحمہ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ایسے عبادت کرو رب کی، ایسے ذکر کرو کہ تم دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاؤ، اس قدر تم مشغول ہو جاؤ، اس قدر تم مستغرق ہو جاؤ۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، یہ جو ہو ہے یہ اسم ذات مطلق ہے، اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب گم ہوا پھر تو نظر آیا، سبحان اللہ، اس قدر مستغرق ہو جاؤ۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، لیکن اگر یہ حالت نہ بنے، لیکن پھر بھی تم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کرو، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ سوچو میں نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اب یہ جو سوچ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے،
یہ بھی ایک اعلیٰ معیار ہے، ایک اعلیٰ انداز ہے جس کو یہ یقین، یہ سوچ، یہ انداز نصیب ہو جائے۔ اب یہ جو اللہ کے ذکر کی مجالس ہے، یہ آپ کے اندر یا مستغرق فی الذکر بنا دیتی ہے، اور یا پھر تمہارے اندر یہ یقین پیدا کر دیتی ہے کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ ذکر شروع ہو، ہر شخص کا حال ایک دوسرے سے جدا ہے۔ ایک شخص ذکر میں مستغرق ہے، فون کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں، اور اس کی آنکھ سے آنسو بارش کے قطروں کی طرح برس رہے، تو سمجھ لو کہ وہ رب کے جلووں میں مستغرق ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک یہ حال ہے، ایک یہ ہے کہ بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، فون بج رہا ہے، پھر کوئی ساتھ والا گفتگو کرے لیکن وہ اس کو اس وقت جواب نہیں دیتا، وہ سوچتا ہے درود پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس وقت میں اسی کے ذکر کے لیے بیٹھا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں حالتیں اللہ نے اپنے پاکوں کی صحبت میں بٹھا کر کے زبانوں سے ذکر جاری کر کے، آنے والا آتا تو دنیا کے ساتھ ہے، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو میرا رب اس حدیث کے تحت دونوں میں سے ایک درجہ اس کو ضرور نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستو، کبھی یہ گمان نہ کرنا آیا ہوں پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں، یہ سوچو کہ آیا ہوں اب جو لے کر کے جاؤں، اے اللہ تا دم آخر اس کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرما، اور یہی ذوق، یہی شوق، یہی فکر، یہی انداز، یہی محبتیں اسی طریقے سے دامنگیر رہے اور آخری سانس تک اسی خدمت میں رکھے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی، چونکہ باتوں کو جتنا شارٹ کرے تو بہتر اس لیے ہے کہ تھوڑا کلام ہو لیکن ازبر ہو کر کے دل میں اتر جائے، اور پھر انسان اسی چند کلمات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ کر کے اپنی زندگی کی راہوں کو صحیح سمت کی طرف درست کرے۔ قد افلح من تزکا، میرا رب فرما رہا ہے فلاح پا گیا وہ شخص، وذکر اسم ربی، جس نے رب کے نام کو جپا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ پاک کر لیا، زبان کو رب کے ذکر کے ساتھ آباد کر لیا، اور پھر جب دل کی پاکی ذکر کی وجہ سے نصیب ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی جبین عجز، اس کا ماتھا اسی رحمان کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، تو پھر میرا رب کیا ہے، اس کی اس پاکی، اس ذکر کے حال کو دیکھ کر کے اس کے اوپر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا۔ اے دوستان محترم، اللہ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور دل کو حضور کی محبت سے آشنا رکھنا، جس نے یہ تین انداز اپنا لیے کبھی وہ دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ اور دنیا سے جب جائے گا تو ایمان کے ساتھ رخصت ہو کر کے جائے گا۔ شاید اسی پر حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا کہ کیا ہی خوبصورت انداز حضرت حکیم الامت نے اس آیت کریمہ کے ایک انداز کو شاید سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص بامراد ہے، اور وہ شخص دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے کہ وہ اپنے حال کو
اس حال میں کر دے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، کہ میرا رب پھر خود پوچھ لے اے بندے تو کیا چاہتا ہے۔ بس دوستان محترم، یہ ایک مختصر سا خلاصہ زندگی کا، جس نے سمجھ لیا قد افلح، بس وہ فلاح پا گیا۔ دعا ہے آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی ذکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ صوفی مسکین صاحب اور اسی طرح